السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، وقال فرب مبلغ اوعى من سامع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم مہمانان عظام، والدین و سرپرست حضرات، حاضرین مجلس و خواتین و حضرات، آج کی یہ پرکیف و بابرکت محفل جس میں آپ سب کا استقبال و خیر مقدم ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے۔ ہم نے ہر گام پہ سجدوں کے جلائے ہیں چراغ، ہم نے ہر گام پہ سجدوں کے جلائے ہیں چراغ، اب ہمیں تیری گلی راہ گزر لگتی ہے۔ لمحے لمحے میں بسی ہے تیری یادوں کی مہک، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری یادوں کی مہک، آج کی صبح تو خوشبو کا سفر لگتی ہے۔ انتہائی عظیم الشان اور باعث سعادت و نصیب آوری ہے، کیونکہ اس کا انعقاد جس عنوان سے ہو رہا ہے وہ واقعی بڑی عظمت و اہمیت کا حامل ہے، اور اس قابل ہے کہ اس کے اعزاز و تکریم میں اس قسم کی شاندار اور خوبصورت محفل سجائی جائے۔ آج کی یہ ساعت جہاں ایک طرف خوشی و مسرت، فرحت و شادمانی اور سرور و انبساط کی کیفیات سے معمور ہے، وہیں دوسری جانب احساس ذمہ داری، خود احتسابی و خوش شناسی اور مستقبل سے متعلق ایک لاہ عمل طے کرنے اور اس پر گامزن رہنے کے تصورات و خیالات سے عبارت۔ معزز حاضرین، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ آج مفکر اسلام و مفسر قرآن، زمانے کے نباز، حالات پر گہری بصیرت رکھنے والے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی سرپرستی اور رہنمائی میں اس احاطۂ خانقاہ کے اندر چلنے والے تینوں اداروں کے فارغ التحصیل طلبہ کی دستار بندی اور اسناد سے سرفراز کیے جانے کا دن ہے، جس میں شعبہ تحفیظ القرآن سے فارغ ہونے والے طلبہ بھی ہیں جو ایک نشست میں مکمل قرآن سنانے کی سعادت سے بہرور ہوئے اور اس کلام لازوال و بے مثال کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، جس کی ہیبت سے کوہساروں کے جگر پارا اور دل چھلنی ہوئے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ طلبہ بھی ہیں جنہوں نے ایک طویل عرصہ اس خانقاہ کی چھت کے نیچے در و دیوار کے سائے میں رہ کر گزارا، یہاں کی تعلیم و تربیت کی بھٹی میں تپ کر کندن بنے، اپنی حیات مستعار کے حسین لمحات یہاں بسر کیے، بشکل مس خام آئے تھے اور گنجینہ گرامایا بن کر رخصت ہونے کو ہیں، اور آج وہ بخاری شریف کا آخری درس لے کر سلسلہ محدثین کی کڑی کا ایک ظاہری حصہ بننے والے ہیں۔ دعا از بارگاہ خداوندی ہے کہ انہیں حقیقی معنوں میں فن حدیث کا ماہر و متخصص بنا دے اور قرآن و سنت کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ وہیں وہ علماء بھی ہیں جنہوں نے یہاں 2 سالہ شعبہ تخصصات میں رہ کر یہاں کی تعلیم و تربیت سے خود کو شاد کام کیا، اپنی اپنی وسعت کے بقدر اس چشمہ حیواں سے سیراب ہوئے اور مشام جاں کو معطر اور اپنے دامن کو ان گلہائے لالہ و سنبل اور نسترین و یاسمین سے گلزار بنا لیا۔ یہ ان تمام لوگوں کی عزت افزائی، ان کے سروں پر کلاه فضیلت سجانے کی مجلس ہے، لیکن جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ یہ یک طرفہ طور پر کسی خوشگمانی و خوش فہمی اور آپس میں تبادلہ مبارکبادی کا ہی موقع نہیں، بلکہ یہ موقع بھی ہے کہ جہاں آپ تمام طلبہ نے زمانے طالب علمی کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا، اب آئندہ آپ کی علمی و تجرباتی زندگی کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے۔ جب تک آپ خانقاہ کے اندر، خانقاہ کے احاطے اور چہار دیواری کے اندر تھے، آپ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ تھے،
تعلیم و تربیت کے ایسے مستحکم، مضبوط اور ناقابل بیان حصار کے اندر اور نظام سے منسلک تھے جہاں پر باہر کی مسموم، زہریلی اور مخرب اخلاق ہواؤں کا گزر بھی نہیں تھا۔ بڑے بڑے طوفان بلاخیز اور فلک بوس و متلاطم امواج کے تھپیڑے اس کی دہلیز تک آتے آتے دم توڑ دیتے تھے۔ اس کی ایک چھینٹ اور ایک بوند بھی آپ کے دامن عفت و پاک دامنی کو گندا اور گدلا نہیں کر پاتی تھی۔ اور یہ سب کچھ اس عظیم و بلند پایا بندے خدا کی شخصیت، اس کی دل سوزی و فکر مندی، تعلیم و تربیت سے متعلق ہمہ وقت کی بے کلی و اضطراب، خدا ترسی و للہیت، تعلق مع اللہ، رجوع الی اللہ کی صفت دائمہ کی تاثیر اور اثر انگیزی کا نتیجہ تھا، جو کہ ان تمام اداروں کے سرپرست و مربی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ یہاں سے رخصت ہونے کو ہیں اور اپنے اپنے علاقے کو میدان عمل بنا کر جو کچھ یہاں سیکھا ہے اپنی صلاحیت اور استطاعت کے بقدر بتوفیق خداوندی دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پابرکاب۔ مگر آپ کی یہ رخصتی محض جسمانی اور ظاہری ہونی چاہیے۔ آپ کا مادی جسم یہاں سے روانہ ہو، آپ اپنے طالب کے ساتھ یہاں سے جدا ہوں، مگر باطنی و قلبی اعتبار سے اس مرکز تعلیم و تربیت سے تادم واپسی وابستہ رہیں، یہاں کی ہدایات اور رہنمائیوں ہی کی روشنی میں اپنے مستقبل کے سفر طے کرتے رہیں، ہمیشہ اپنی مادر علمی اور تربیت گاہ سے چمٹے رہیں، دل و جان اور روح کے اندر اسے بسائے رکھیں۔ اسی کی سائے عاطفت و ہدایت میں زمانے کی کڑی اور چلچلاتی دھوپ میں خود کو راحت و آرام فراہم کریں اور تازہ دم ہو کر نئے مسافر کی طرح منزل مقصود کی جانب رواں دواں ہو جائیں، غرض کے پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ کے مصداق بنے رہیں۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو آپ کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنا سکتا ہے اور ہر قسم کی باد مخالف کے سامنے آپ کے اندر استحکام اور جذبہ مقابلہ آرائی کو مہمیز دے سکتا ہے۔ قابل احترام فارغین اور الوداع ہونے والے عزیزان ماں، یہاں کی جس علمی، فکری اور تحریکی تربیت سے آپ کو گزارا گیا ہے اور جس عظیم اور بلند و بالا مقصد کے تحت آپ کی تربیت کی گئی ہے وہ ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ بلند ہمتی و اولو العزمی، حوصلے کی پرواز اور علمی و فکری استحکام، قرآن و سنت اور علوم شرعیہ میں درک اور عمق، حالات پر گہری نظر، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا اور نت نئے چیلنجز کا انہی کے اسلوب اور طرز میں دندان شکن جواب دینا، غلبہ حق کے لیے کوشاں رہنا، عدل گستری اور انصاف پروری کی فضا کو عام کرنا، ظلم و جبر اور استبداد و چیرہ دستی کی کوچے کاٹ دینا، یہ وہ مقاصد و اہداف ہیں جن کی تکمیل اور وہ خواب ہے جس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بانی و مؤسس نے یہ سارے کام دھام پھیلائے ہیں۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی آپ ان سے بالکل غافل نہ ہوں اور آپ خود کو کمزور اور ناتواں سمجھ کر کہیں پر بھی سپر انداز نہ ہوں، بلکہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تیرے عشق کے امتحان اور بھی ہیں کہ مصداق بنے۔ اب میں ٹیپو سلطان کی وہ وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اقبال کی زبان میں آپ کی نظر کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہوں تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے دند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خواتین و حضرات، اب باقاعدہ اس عظیم الشان و تاریخی اجلاس کا آغاز اس کلام الہی سے کرتے ہیں جو کہ ازل سے ابد تک قائم و دائم ہے، جس کا ہر نقطہ ایک اعجاز اور ہر آیت اس کی صداقت و حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو اپنے اندر ایسی کشش اور چاشنی رکھتا ہے جو سنگ دل کو موم اور گم گشتہ راہ کو ہدایت یاب کر دے، جس کی ایسی لازوال و لامتناہی تاریخ ہے جو اس کی عظمت اور منزل من اللہ ہونے کی واضح برہان اور دلیل ہے۔ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، چنانچہ تلاوت قرآن کریم کے لیے میں عزیزم فہد سلمہ متعلم دارالعلوم امام ربانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز کریں۔ گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے،
جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے، وہ ٹانک ٹانک کے روشن تبسموں کے گلاب غم حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوہ ہزار دیتا ہے۔ عزیزم فہد سلمو۔